السلام علیکم ویورز، میں ہوں کرن بٹ۔ سالوں پہلے ایک ماں نے خواب دیکھا کہ اس کے گھر جو اولاد پیدا ہوگی اس کو وہ خدا کی راہ میں وقف کر دے گی۔ اپنی ماں کا یہ خواب پورا کرنے کے لیے اس بچے نے 32 سال ایز اے بشپ آف لاہور سرو کیا اور انسانیت کی خدمت کے لیے پاکستان میں رہنا ہی پسند کیا۔ اپنی پورے خاندان، اپنی پوری فیملی اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف جاتے ہوئے انہوں نے پاکستان میں رہ کے انسانیت کی خدمت کرنے کو ترجیح دی۔ آج کی یہ ایپیسوڈ ہماری مسیحی برادری کے لیے ایک اسپیشل ٹریبیوٹ ہے، جس میں ہم آپ کو ملوائیں گے بشپ الیگزینڈر جان ملک سے۔ آئیے جانتے ہیں بشپ الیگزینڈر جان ملک کی کہانی انہی کی زبانی۔ میرا نام ہے الیگزینڈر جان ملک۔ اکتوبر 80 میں بشپ چنا گیا اور کانسیکریٹ ہوا۔ 2012 میں میں ریٹائر ہوا اور میں لانگسٹ سرونگ بشپ رہا ان دا ہول آف ساؤتھ ایشیا۔ پہلے یعنی کانسیکریشن کے بعد جو اتوار تھا، انگریزی کی عبادت کرائی اور پھر ہم ویسٹ گیٹ میں جا کر ہاتھ ملاتے ہیں لوگوں سے، تو ایک اینگلو انڈین اور اینگلو پاکستانی، اس کو میں نے سنا کہ اگلے بندے کو کہتے ہیں از دس دا نیو بشپ؟ تو وہ کہتے ہیں یس ہی از دا نیو بشپ۔ کہتے ہیں ہی از ینگر دین مائی ینگسٹ سن، ہاؤ کین ہی بی مائی فادر ان گاڈ؟ تو یہ ایک چیلنج تھا، لیکن میں نے اس چیلنج کو فیس کیا۔ خدا کے چناؤ میں عمر کی کوئی قید نہیں، وہ بوڑھے کو بھی چن سکتا ہے، جوان کو بھی چن سکتا ہے۔ پاکستان میرا ملک ہے، میں یہاں پیدا ہوا اور پاکستان سے پیار ہے، اسی مٹی سے ہم نکلے ہیں، میرے آباء و اجداد یہاں کے ہیں۔ میرا ایمان بھی تھا کہ میں نے خدا کی خدمت بھی کرنی ہے، اسی لیے میں نے دونوں کی خدمت کی ہے، اپنے خدا کی خدمت بھی کی ہے اور میں نے پاکستان کی بھی خدمت کی ہے۔ مجھے 2 نیشنلٹی مل گئی، ایک ہیون کی جو کہ میرے ایمان کے سبب سے، اور دوسری پاکستان کی نیشنلٹی، پاکستان میں رہنے اور پاکستان میں خدمت کرنے کے۔ میرے 2 لو ہیں، پاکستان کے لیے بھی اور خدا کے لیے بھی۔ مشکل تو ضرور تھا، اور سب سے بڑے بھائی چونکہ مجھ سے 14 سال بڑے ہیں، وہی باپ کی جگہ تھے۔ والد صاحب تو پاکستان میں تھے، وہ کینیڈا میں تھے، اس لیے ان سے شیئر کرنا ضرور۔ اور میں نے اس لیے اس کو لیا کہ اس وقت جو مجھ سے پہلے بشپ صاحب تھے، انہوں نے مجھے خط لکھا کہ تم پی ایچ ڈی مکمل کیے بغیر واپس آ جاؤ، کیونکہ ان کے پاس بائی لنگول پادری راولپنڈی اور اسلام آباد کے لیے کوئی نہیں، تو پھر تو چلے جانا تم اپنی پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے میں نے انہیں بتایا کہ آئی ایم انڈر آرڈرس، میرے بشپ صاحب نے مجھے بلایا، میں جاؤں گا، اور ہم کینانیکل اوتھ لیتے ہیں، یعنی ہم بشپ آرڈینیشن کے وقت بشپ کی اوتھ لیتے ہیں کہ ہم تمہارے وفادار رہیں گے، اور جتنے بھی بشپس آئیں گے ان کے وفادار رہیں گے، جو آپ چاہیں گے وہ ہم کریں گے۔ تو اس لیے مشکل ضرور تھا۔ بھائیوں کا پوائنٹ یہ تھا کہ ایک تم پی ایچ ڈی اپنی مکمل کرو، اور دوسرا ان کا فکر مندی بھی تھی کہ اس وقت تھوڑی سی فنڈامنٹلزم اور ایکسٹریمزم بڑھ رہی تھی کہ یہاں مسیحیوں کا رہنا مشکل ہے۔ تو میں انہیں ہمیشہ کہتا تھا کہ مشکل جگہ کے لیے بھی خدا بلاتا ہے اپنے خادموں کو کہ وہاں جا کر خدمت کریں۔ تو آپ یہی سمجھیں، جب میری ماں نے میری پیدائش سے پہلے مجھے مخصوص کر دیا کہ خدا یہ اس بار جو بھی بچہ ہے وہ تیرا ہے، وہ تیری خدمت میں جائے گا۔ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مذاہب محبت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی دکانداری چلانے کے لیے ہم تفرقے پیدا کرتے ہیں، ہم جدائیاں پیدا کرتے ہیں۔ میں اب خداوند کے فضل سے 76 پلس کا ہوں، اور میں ان تجربات سے یہ کہہ سکتا ہوں اور بڑا فرملی اور کنوکشن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مذہب نفرت کی تعلیم نہیں دیتا۔ اگر کوئی دیتا ہے تو وہ شاید خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ خدا محبت ہے، کوئی ایک مذہب کی منوپلی نہیں ہے خدا پر۔
خدا belongs to all. The reality of God is one. Heathrow ایئرپورٹ پر وہ مجھے پاسپورٹ کو دیکھ کر کہتا ہے what do you do? And I said کہ بھی میں I'm a bishop. کہتا ہے what sort of a bishop? You are a Pakistani. تو میں نے کہا then what? تو کہتا ہے کہ پاکستان تو مسلم کنٹری ہے. تو میں نے کہا there is a sizable minority of Christians there. کہتا ہے اچھا I thought that you are a Muslim bishop. میں نے کہا there are no bishops in Islam. It's only in Christians. So then I wondered کہ even at Heathrow people don't know about the Christians in Pakistan. So I must do something to put the church on the map, which I did very successfully by the grace of God, by inviting international bishops. Archbishop میرے دوران 3 times آئے Archbishop of Canterbury, 3 times. And one time the moderator of the Scottish Church, one time the moderator, an Archbishop of Australia. تو ان کو انوائٹ کیا. Of course Her Majesty the Queen had visited earlier, لیکن میرے ٹائم پر بھی آئی. پھر ان کے بعد پرنس چارلز آیا. تو in this way the church became quite famous and highlighted. کئی دفعہ جب بہت سارے لوگ ایسے بولتے ہیں کہ جیسے پاکستان only belongs to the Muslims, تو میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ نہیں یہ میرا پاکستان ہے, اتنا ہی میرا پاکستان ہے جتنا کسی اور کا ہے. ریزسٹنس تھی کرسچن کمیونٹی سے کہ بشپ صاحب آپ اور سکول نہیں کھولیں گے کیونکہ حکومت لے لے گی. پر میرا تھوڑا سا سلام دعا تھا ضیاء الحق صاحب سے, کیونکہ میں جی ایچ کیو کے روڈ پر جو چرچ تھا اس کا پادری تھا. وہ 1-2 بار وہاں آتے جاتے میرے پاس وہاں رکے, اور میں نے اسی سلام دعا کا فائدہ اٹھایا. جب بشپ بنا تو میں انہیں ملا اور ان سے میں نے درخواست کی کہ ہمارے اسکول کالج ہمیں واپس کر دیں, اور انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ہو سکے. تو اس صورت میں لیکن انہوں نے ایک ایشورنس دی مجھے کہ آپ اسکول کھولو, کالج کھولو, ایجوکیشن میں حصہ لو, ہم نیشنلائز اب نہیں کوئی کرے گا. اور جس انداز میں انہوں نے کہا وہ میں سمجھا کہ ٹھیک ہے. اینڈ آئی واز دا اونلی بشپ who opened more schools. مجھے ستارہ امتیاز دیا گیا تو مجھے ایک ری ایشورنس ہوئی کہ آئی ایم آن دا رائٹ ٹریک, کہ میں جو خدمت کر رہا ہوں اپنی پوری نیشن کی اور مسیحوں کی, یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. اور پھر ایک ہی بار نہیں, 2000 میں بھی ملا, 2005 میں دوبارہ ملا. لیکن 2005 میں تھوڑا سا ایک سینٹنس اور انہوں نے ایڈ کیا تھا, in enhancement of Pakistan's image abroad. Whenever I went abroad, میں نے پاکستان کے امیج کو ٹھیس نہیں پہنچنے دی. وہ اس خیال سے کہ یہ ہمارے گھر کی بات ہے کہ ہم لڑتے ہیں, ہم مرتے ہیں, جو بھی ہے, کتنا ملا ہے کتنا نہیں ملا, یہ میں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بات کروں گا, باہر نہیں کروں گا. ایز اے میٹر آف فیکٹ جب انڈین انڈیپینڈنس موومنٹ چلی ہے, جس میں پاکستان موومنٹ, اور یہ تو 1906 کے بعد آئی ہے نا, جب مسلم لیگ کی بنیاد پڑی. میں نے کئی بار بزرگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم یہ سوچتے تھے کیونکہ ہمیں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے پورا اشور کرایا کہ یہ پاکستان مائنورٹیز کے لیے ہے, ہم بھی مائنورٹی ہیں, تو ہم سارے مل کر کام کریں. اور 1940 کا پاکستان ریزولوشن جو ہے وہ بھی اس کی اسپرٹ کو آگے بڑھاتا ہے. تو انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ اب جو دیوان بہادر سنگھا ہے, اسی اسمبلی, پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر جب ایک سکھ نے اسے کہا کہ جو پاکستان بنانے کا نعرہ لگائے گا اس کو قبرستان ملے گا, تو اس نے کہا سینے پر گولی کھائیں گے, پاکستان بنائیں گے. تو پاکستان تو ہم نے اس جذبے سے بنایا. ایک تو بشپ سیکریٹریٹ نہیں تھی, وہ میں نے بنائی. پہلے بشپ ہاؤس سے ہی سارا کام چلتا تھا. 1987 میں 100 سال ہو گئے تھے ڈائسس کو, تو وہ بنوائی. باہر کی کراس, اور فرینکلی اسپیکنگ وہ اس لیے بنائی تھی, اس لیے بھی کہ ایک سمبل رہے. اور
ضیاء الحق صاحب نے آ کر اس کی اوپننگ کرنی تھی، وہ نہ آئے تو پھر گورنر صاحب آئے تھے، اس وقت کے گورنر صاحب، وہ نہ پہنچ پائے کہ مال کے اوپر اب کیتھیڈرل تو دور سے نظر نہیں آتا تھا، تو اس کی کوئی سمبل، جو کیتھیڈرل کے سارے سمبل ہیں وہ اس کراس کے اندر سمبل ہیں، سو وہ بھی کیا گیا۔ بشپ ملک لائبریری جو ہے وہ آرچ بشپ آف کینٹربری نے اس کی انوگریشن کی، یہاں پر وہ ایک لائبریری بنائی ہے جس میں کیتھیڈرل کے بارے میں تھیولوجیکل بکس اور جو چیزیں ہیں وہ پڑھی ہیں۔ اس سائڈ پر سینٹ ہلڈاس گیسٹ ہاؤس اس کو کہتے ہیں، جہاں کے پادری صاحبان آ کے رہتے ہیں۔ کیتھیڈرل سکول ہے یہاں پر جو کہ بڑا مشہور ہے، 1883 میں سے وہ چلا ہوا ہے اسکول، اتنا پرانا ہے، بہت سارے لوگ کیتھیڈرل سے پڑھ کر نکلے ہیں یہاں پر، بڑا اس کا کنٹریبیوشن ہے۔ تو یہ اور جو سلیب، یہ ریڈ والی سلیب ہے، یہ وہ سلیب ہے جو ٹوم آف انارکلی کے اوپر تھی۔ جو جب یہ کیتھیڈرل نہیں تھا تو وہ انارکلی کی ٹوم میں عبادت کیا کرتے تھے، اس کو سینٹ جیمسز چرچ کہتے تھے، اس لیے آج بھی اس روڈ کا نام بھی چرچ روڈ ہے، حالانکہ اس روڈ پر کوئی چرچ نہیں ہے۔ اگر مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے اپنے منشورز ہیں، ان کی مختلف پولیٹیکل پرسویشنز ہیں، تو مذہبی اور روحانی طور پر بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ کو آج نہیں، مدت سے ہم اکٹھے رہ رہے ہیں اور ملک میں بھی اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی جگہوں پر امریکہ میں، انگلینڈ میں، جہاں مسجد نہیں ہے انہوں نے گرجے کھولے ہوئے ہیں کہ آپ گرجوں میں نماز پڑھیں، اور ایک دو گرجے تو ایسے ہیں کہ وہ سنڈے کو اسی طرح پیوز لگتے ہیں اور وہ پھر ریموو کر دیے جاتے ہیں، جہاں لوگوں کے پاس مسجد نہیں۔ جو سیکولر کنٹریز ہیں اور سارٹ آف اے سیمی سیکولر ہیں، وہاں تو یہ کہنا کہ ہیپی کرسمس وہ بھی منع ہے، تو ہم پاکستان میں سب کو کہہ رہے ہیں ہیپی کرسمس۔ کرسمس بڑی خوبصورتی سے پاکستان میں منایا جاتا ہے، بینرز لگے ہوتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی اور جگہ جگہ پر، اور پھر کرسمس ٹری لگے ہوتے ہیں۔ کرسمس پاکستان میں جس طرح منایا جاتا ہے اس کی کہیں مثال نہیں۔ ٹھیک ہے، باہر مجھے لوگ کہتے ہیں جی انگلینڈ میں اتنی لائٹیں، ان لائٹوں کو کیا کرنا ہے جب محبت اور پیار نہ ہوا ہے؟ محبت پیار کے ساتھ جو چیز منائی جائے وہ بہتر ہے۔ پاکستان میں کرسمس بہت خوبصورتی سے منایا جاتا ہے، اینڈ آئی لو ٹو سیلیبریٹ کرسمس ہیئر ان پاکستان۔ جتنا ظلم و ستر کشمیریوں پر ہو رہا ہے اس کی کہیں مثال ہسٹری میں نہیں ملتی۔ بڑا اچھا رہتا ہے انٹرنیشنل فورم پر کہ یہ ایک مسلمان ہی کشمیریوں کا حامی نہیں ہے، ہم بھی ہیں، انسانیت کے ناطے سے بھی ہیں، مذہب تو اپنا اپنا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اور جو پاکستان ہے وہ ہم سب کا ہے، مذہب اپنا اپنا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ ہم سب کا ہے۔ کرسمس کے موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کرسمس کی بنیاد محبت پر ہے۔ خدا نے دنیا سے محبت صرف مسیحوں سے نہیں رکھی، ان لائن ود حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی ویژن آف پاکستان کہ فرام ٹوڈے یو سیز ٹو بی مسلم، یو سیز ٹو بی ہندوز۔ We begin this not in a religious sense but from a political sense. You cease، ہم یہ مل کر کریں کہ ہم ایز پاکستانی ہم اکٹھے ہیں، ہم ایک ہی بوٹ میں بیٹھے ہیں، اس کو ڈبونے کی کوشش نہ کریں، ہم اس کو چلائیں، اس نیا کو آگے بڑھائیں۔ اگر ہم اس جذبے سے چلیں گے، جب مسیحی پاکستان کی دفاع کرتے ہیں تو ایز پاکستانی کرتے ہیں، اس میں وہ مذہب کو نہیں لاتے، وہ اتنے ہی ڈیفینڈ کرتے ہیں جتنا کو اور مسلمان کرتا ہے۔ جب میں کرتا ہوں تو میں بھی اسی ناطے سے کرتا ہوں۔ پاکستان ہم سب کا ہے، آپ سب کو ایسا کرسمس مبارک ہو۔ خدا محبت ہے اور دنیا کے تمام مذاہب ہمیں آپس میں پیار محبت سے رہنے کی ہی تلقین کرتے ہیں۔ آج کرسمس کے موقع پہ ہم تمام مسیحی برادری کو اپنے تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان کی خدمت کے لیے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ آپ سے جلد ملاقات دوبارہ ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ وشنگ یو آل اے میری کرسمس اینڈ اے ہیپی نیو ایئر۔